زنجیریں ڈرامے کی اگلی قسط کافی دھماکہ خیز ہونے والی ہے۔ سراب خان کھل کر سامنے آنے والا ہے سربلند سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ اب حویلی میں اس کا راز کھل چکا ہے تو وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا سربلند کو جان سے مارنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے شکر ہے کہ توڑسم کے سامنے حقیقت آ چکی ہے کہ اس کا ماما اسے کس طرح اپنی انگلیوں پر نچاتا رہا، اسے بے وقوف بناتا رہا، اور اب مامے سے بدلہ لینے کا بھی وقت آ چکا ہے۔ زعفران خان بھی توڑسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہو جائے گا۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں ڈرامہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ وہیں شیرین سراب خان کے دھتکارے جانے کے بعد سیدھی پہنچتی ہے شاہ نور بھابھی کے پاس اپنے حجرے میں۔ شیرین کو دیکھ کر شاہ نور حیران ہوتی ہے کہ تم یہاں پر خیریت ہے، جس پر شیرین شاہ نور سے کہتی ہے کہ خان جی صرف آپ کے نام کے شوہر ہیں، لیکن کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ان کے دل میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ برا تو لگتا ہوگا آپ کو کہ وہ کبھی آپ کو ایک نظر پیار سے نہیں دیکھتے۔ اس پرسنل بات پر شاہ نور حیران پریشان، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جس پر شیرین بتاتی ہے کیونکہ اتنے عرصے سے وہ مجھے اپنے پیار کے جھانسے میں ڈال کر استعمال کرتے رہے ہیں، مجھ سے شادی کے وعدے کر کے اب مکر گئے، اور اب جب اپنی اولاد کا سنا تو دھمکی دی کہ اس مصیبت سے جان چھڑوا لوں ورنہ زرغون سے شادی کروا دوں گا۔ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا شوہر آپ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ شاہ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اس کے منہ پر پانی پھینکتی ہے اور بالوں سے پکڑتی ہوئی شیرین کو لا کر باہر صحن میں پٹکتے ہوئے سربلند کو آواز دیتی ہے، سردار سربلند خان، میں تم سے انصاف مانگنے آئی ہوں۔ سربلند جو اپنی ماں کو سراب لالا کی حقیقت بتا کر پہلے ہی دکھی کر چکا تھا، روتی ہوئی بی بی جان کو تسلی دے رہا تھا جو وہیں بیٹھی رو رہی تھی کہ سراب ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے شیر دل کو کیسے مار سکتا ہے؟ جان چھڑکتا تھا وہ اپنے بھائی پر، اسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ لیکن سربلند کے منہ سے حقیقت سننے کے بعد اس سچائی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سربلند۔ جب شاہ نور یہ مقدمہ لے کر سربلند کے سامنے آتی ہے اور سربلند تڑپ کر کھڑا ہوتا ہے، ربیہ پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر چکی تھی کہ اسے شک ہے شیرین پر، لیکن یہ حقیقت جب شاہ نور بتاتی ہے کہ سراب اس حد تک گر گیا کہ حویلی کے ملازمہ کے ساتھ وہ زمین پر تھوکتی ہے سراب کا نام اس ملازمہ کے ساتھ لیتے ہوئے، آخرکار یہ آخری گتھی بھی سلجھ گئی کہ شیرین کس کے لیے کام کرتی تھی، اور یہیں پر وہ گلبانو کی موت کی حقیقت بتائے گی سب کو کہ اس نے میرے اور خان جی کی ساری باتیں سن لی تھی، جس کی وجہ سے اسے رستے سے ہٹانا پڑا۔ زرخون نے ہی قبر کھودی تھی بانو بی بی کی، اور ہم دونوں نے مل کر بانو بی بی کو دفنایا تھا خان جی کے کہنے پر۔ یہ حقیقت بھی فائنلی سامنے آ جائے کہ بی بی جان کے لیے ایک اور جھٹکا، وہ پہلے والے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، بار بار انکار کر رہی تھی کہ سراب ایسا کر ہی نہیں سکتا، لیکن شیرین کے منہ سے حقیقت سننے کے بعد ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سراب خان کا انتظار ہو رہا ہے حویلی میں، کیونکہ زعفران خان سے مل کر آنے کے بعد وہ اب کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس سے پہلے کہ زعفران اس کی حقیقت سربلند تک پہنچائے۔ سربلند کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ حویلی میں موجود اپنے سب آدمیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سربلند کے حجرے کے باہر گن پکڑے لائن سر کھڑے ہیں، اور ایسے میں سربلند کو آوازیں دیتا ہے۔ سردار کی پگڑی جو ہاتھ میں پکڑی تھی سراب خان نے، وہ اٹھا کر زمین پر اچھالتا ہے، اور اب اسے لگتا ہے کہ وہ سربلند کو اس موقع پر گولیاں سے بھون ڈالے گا، اور پھر کوئی اس علاقے میں سراب کی سرداری کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ لیکن سراب خان شاید بھول چکا ہے کہ ہر برائی کا اختتام ہوتا ہے۔ سربلند اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، اور سراب کے حملے سے پہلے سربلند کے آدمی ان سب کو بھون ڈالیں گے، لیکن سراب کو بچ جانا چاہیے تاکہ بی بی جان اس کا گریبان پکڑے سوال کریں اس سے اپنے بیٹے کی اور بانو کی موت کا، اسے جھنجھوڑیں کہ سرداری چاہیے تھی تو مانگ لیتے، میرا ہستا بستا خاندان تو نہ اجاڑتے، اور آخر میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارے وہ۔ وہیں دوسری طرف زعفران خان واپس اپنی حویلی آتا ہے۔ ادھر توڑسم انتظار کر رہا تھا اپنے مامے کا۔ توڑسم کو دیکھ کر زعفران خان ہنستے ہوئے اسے پکارتا ہے، کیا ہوا بھانجے، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ جس پر توڑسم اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ تیرا بھانجا تو میں بعد میں ہوں، پہلے تیرے دشمن حیات خان کا بیٹا ہوں۔ وہ اپنے مامے کی حقیقت اسے بتاتا ہے، جس پر زعفران خان کہتا ہے تو سچ تجھے پتا چل ہی گیا تو کیا مجھے اب جان سے مارے گا؟ لیکن زعفران خان پر گولی چلانے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، لیکن توڑسم آخرکار زعفران خان کے سینے میں گولی مارے گا، اور دوسری گولی گل مہر مارے گی، اور اس کے بعد ہی وہ وہیں پر بیٹھ کر روتا ہے کہ اس مامے کے کہنے پر اس نے اپنے بھائیوں سے جنگ لڑی، کس منہ سے ان کا سامنا کرے گا؟ واپس تو جائے گا توڑسم بی بی جان سے معافی مانگنے کے لیے، سربلند کو گلے لگانے کے لیے، لیکن وہاں پر
ربیہ کی موجودگی اس کا وہ جرم بھی سامنے لے آئے گی۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ ڈرامے کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ شاید کل ہو، نیکسٹ ویک اس کی لاسٹ ایپیسوڈ نشر ہو جائے گی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔